احسان فراموش قسط نمبر 37۔ عدالت کا ہر فیصلہ مجھے تسلیم ہے۔ جب وکیل صاحب علی اور رینی کے ہمراہ شمالہ سے ملاقات کے لیے جیل میں گئے تو وکیل صاحب کے سمجھانے کے بعد شمالہ کہنے لگی، وکیل صاحب، مجھے عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے، لیکن میں اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے ایک ایسا کوئی عذر پیش نہیں کرنا چاہتی کہ میں نے غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے بے شک ایسا کوئی عذر پیش نہ کرو جس سے تاثر ملے کہ تم نے غلطی کی ہے، لیکن میرا صرف یہ مشورہ ہے کہ قانون کی عدالت کے سامنے اب مزید کچھ مت بولو، جو بھی بولنا ہے میں بولوں گا، تم چپ رہو۔ نقش بندی نے کہا اور شمالہ نے بہت عز و انکساری سے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے آپ بولیں، میں چپ رہوں گی۔ فیصلے والے دن واقعی شمالہ کچھ نہیں بولی اور فیصلہ سنا جانے سے پہلے وکیل صاحب نے بولنے کی اجازت مانگی، انہیں اجازت ملی۔ وہ کچھ مزید بولے، کچھ مزید دلائل دیے، کچھ مزید وضاحتیں کی اور آخرکار عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جج نے لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد اپنے فیصلے کے آخری حصے پر آتے ہوئے کہا، قانون کسی بھی جگہ قاتل مرد یا قاتل عورت کے لیے الگ الگ وضاحت پیش نہیں کرتا اور نہ ہی عورت ہونے کے ناطے شمالہ کسی خصوصی رعایت کی مستحق ہے۔ عورت کو صرف اس وقت ریلیف دینے پر غور کیا جا سکتا ہے جب وہ بیمار، پاگل یا حاملہ ہو، اور شمالہ بیگم میں اس طرح کی کوئی علامت نہیں۔ یہ ایک شفاقانہ قتل ہے جو ہسپتال کے بھرے وارڈ میں کیا گیا، جس کے 1 درجن کے قریب چشمدید گواہ ہیں اور جو عدالت میں آ کر اپنی گواہی پیش کر چکے ہیں۔ لہذا تمام حالات، کوائف اور شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالہ بیگم کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، ہینگ ٹل ڈیتھ۔ یہ فیصلہ سناتے ہوئے جج نے قلم کا نب موڑا اور اینی اور علی کی بیک وقت ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ زرینہ، ارمغانی، سلمہ بھی اور دوسرے بحی خواہوں پر ایک سکوت چھا گیا، لیکن شمالہ نے فیصلے کو بہت سکون کے ساتھ سنا اور مطمئن کھڑی رہی۔ فیصلے کے بعد اب شمالہ کی ڈیتھ سیل یا کال کوٹلی میں بند تھی اور اس رسی کا انتظار کر رہی تھی جو اس کی گردن کے گرد گھوم کر چشم زدن میں اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس روز خصوصی اجازت کے ساتھ شمالہ کے وکیل نقش بندی اور شمالہ کا بیٹا اور بیٹی علی اور رانی کال کوٹھی میں ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس شمالہ بیگم، نقش بندی صاحب نے بہت ملتجیانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ کون سا راستہ وکیل صاحب؟ شمالہ نے پوچھا۔ اپیل کا راستہ، نقش بندی نے جواب دیا۔ میں بھی محسوس کر رہی ہوں کہ ایک راستہ ہی ہے ہمارے پاس۔ شمالہ نے جیسے وکیل صاحب کی بات کی تائید کی۔ وکیل صاحب نے متجسس اور سوال نظروں سے شمالہ کو دیکھا۔ شمالہ جس بات میں ڈوبے انداز میں بولی، ایک ہی راستہ، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ وکیل مضطرب ہو گیا اور علی طرف کر بولا، پلیز امی ضد نہ کریں، کر دیں دستخط کاغذ پر تاکہ وکیل صاحب اپیل دائر کر دیں۔ رحم کی اپیل؟ شمالہ نے استفسار کیا تو وکیل صاحب نے بات کو گھمایا، نظر ثانی کی اپیل؟ نہیں وکیل صاحب، مجھے کوئی اپیل نہیں کرنی ہے، نہ رحم کی نہ نظر ثانی کی۔ شمالہ اپنے فیصلے پر مضبوطی سے قائم رہتے بولی، امی، کیا آپ کو ہمارے ملنے کی خوشی نہیں ہے؟ اب کہ اینی نہایت محبت اور معصومی سے بولی، بیٹے مجھ سے زیادہ خوشی اور کس کو ہو سکتی ہے؟ میری تو زندگی کا مقصد ہی تم دونوں کو تلاش کرنا اور پانا تھا۔ شمالہ نے کہا، تو اب جب آپ نے ہمیں پا لیا تو ہم سے دور جانا چاہتی ہیں؟ علی ترنت بولا، ہاں بیٹے، اب میں تم سے دور اور تمہارے باپ کے نزدیک جانا چاہتی ہوں۔ شمالہ نے بے ساختہ جذبات سے بھرے لہجے میں کہا اور پھر مزید کہنے لگی، اب جب میں یہاں سے جاؤں گی تو زاہد سے ملوں گی، ہماری روحیں ایک ہو جائیں گی اور تا قیامت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ خوب شکوے شکایت ہوں گے، کچھ میں کہوں گی، کچھ وہ کہیں گے، کچھ میں سنوں گی، کچھ وہ۔ پلیز امی اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم کہاں جائیں گے؟ اینی تڑپ کر بیچ میں بولی، تم اپنے گھر جاؤ گی۔ شمالہ پیار سے بولی، جیسے کسی گڑیا کی بات کر رہی ہو۔ سلمہ بی نے مجھے لڑکے سے ملوایا ہے، بہت اچھا اور پیارا ہے، خوب سجے گی تم دونوں کی جوڑی۔ اور پھر علی کی طرف مڑ کے کہنے لگی، فرا تو علی کو اپنی پسند ہے کہ علی کی خوشی میری خوشی نہیں ہے؟ نہیں ماں، آپ جان بوجھ کر ہماری خوشیوں سے اب دور جا رہی ہیں۔ اب کہ علی جھنجھلاہٹ میں بولا، دیکھو بیٹے، اب میری واپسی تم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنے گی۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ علی سے مخاطب ہوئے مزید کہنے لگی، پہلے کی بات اور تھی اور میں فکر مند تھی کہ تم لوگ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہو گئے، لیکن تم لوگوں سے ملاقات کے بعد میں مطمئن ہو گئی ہوں، اور اب میں تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں رہوں گی، میری اب ضرورت بھی نہیں ہے، اور اب میں اس دنیا سے خوش جاؤں گی کہ تم خوش ہو۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے خوشی خوشی رخصت کرو اور اپنے باپ کے پاس جانے دو، یا اس دنیا میں میری واپسی میرے لیے اور تم لوگوں کے لیے بہت سی پیچیدگیاں پیدا کر دے گی۔ ضد نہ کرو میرے بچوں، میں کسی رحم کی اپیل پر دستخط نہیں کروں گی۔ وکیل صاحب بے بس ہو کے چپ ہو گئے۔ علی اور اینی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر علی کو اجازت دو،
اچانک وکیل صاحب بولے، کیا؟ شمیلہ نے پوچھا اور وکیل صاحب نے علی کو اشارہ کیا۔ میں آپ کی طرف سے اپیل کروں گا۔ علی نے کہا، تم جو چاہو کرو میرے بیٹے، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بولی اور علی کا ہاتھ پکڑ کے چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر اینی کا ہاتھ چوما، آنکھوں سے لگایا، اور پھر وکیل صاحب کی طرف مڑ کر اظہار تشکر کے طور پر کہنے لگی، وکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ صرف ایک وکیل کی طرح نہیں، ایک ہمدرد، ایک درد آشنا کی طرح میرا مقدمہ لڑا ہے۔ آپ پلیز میری تمام دوستوں، بھائی خواہوں کا شکریہ ادا کر دینا، خاص طور پر زرینہ کا، نرس انیسہ کا، تاج کی، اور جن جن لوگوں نے میرے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ان کا۔ تم خود سب کا شکریہ ادا کرو گے انشاءاللہ۔ علی کی طرف سے کی جانے والی اپیل منظور ہو جائے گی اور تم زندہ رہو گی، وکیل صاحب نے کہا، اور شمیلہ کچھ نہ بولی، ٹکر ٹکر اپنے بچوں کی طرف دیکھنے لگی اور آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ علی اور اینی بھی ابدیدہ ہو گئے اور آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں لے کر کوٹری سے واپس وکیل کے ہمراہ نکلے۔ وکیل صاحب نے انتظار نہیں کیا، اگلے ہی دن علی کی طرف سے اپیل کی اور درخواست دائر کر کے منظوری کا انتظار کرنے لگے، اور شمیلہ ڈیتھ سیل میں گھڑیاں گنتے ہوئے موت کے پھندے کا انتظار کرنے لگی۔ میں ایک کتاب لکھنا چاہتی ہوں، اس نے جیلر سے کہا۔ اس دن جیلر اچانک ہی شمیلہ کی کال کوٹری میں آیا اور ایک سٹول پر اس کے قریب بیٹھ کر بہت شفقت سے باتیں کرنے لگا۔ آپ کیسی ہیں؟ یہاں کوئی تکلیف، شکایت، کوئی پریشانی؟ جیلر نے پوچھا، اور شمیلہ بہت پرسکون اور اطمینان سے بے ساختہ مصرع پڑھتے بولی، گوشے میں قبض کے مجھے آرام بہت ہے۔ آپ کا ادبی ذوق بہت اچھا ہے۔ جیلر نے کہا، آپ ہمیشہ موقع محل کی مناسبت سے مصرع یا شعر پڑھ جاتی ہیں۔ جیلر بھی غالباً تھوڑا بہت ادبی ذوق رکھنے والا آدمی تھا۔ کہتے ہیں جیل میں آدمی مجرم بن جاتا ہے یا ادیب، اور میں تو ہوں ہی ادبی خاندان سے وابستہ۔ شمیلہ بولی، کوئی خواہش؟ جیلر نے ایک نامکمل سی معنی خیز بات کی، اور بات کہتے ہوئے جیلر کے چہرے پر ایک دکھ تھا جس کا وہ زبان سے اظہار نہ کر سکا، جسے شمیلہ کو بھی غالباً سمجھ گئی، لیکن ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا، میں ایک کتاب لکھنا چاہتی ہوں۔ کیسی کتاب؟ جیلر نے پوچھا۔ قانون کی کتاب، جس میں قانون کی کمزوریوں اور غلط استعمال کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں، جس کے اندر میں جیل کی زبوں حالی کا تذکرہ چاہتی ہوں، جس کتاب کے ذریعے میں انصاف اور منصفوں کی تجارت کا پول کھولنا چاہتی ہوں، ایسی کتاب جو معاشرے کے چہرے پر چڑھے منافقت کے خول کا پردہ چاک کر دے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں میں لکھنا چاہتی ہوں جو ناگفتگی ہیں، لیکن مجھے صورت چاہیے، کاغذ، قلم اور لکھنے کی آزادی۔ شمیلہ نے بہت اطمینان سے اپنا مطمع نظر بیان کیا۔ یہ ساری سہولتیں میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں، لیکن جیلر نے پھر ادھوری بات کہہ کر جملہ روکا، لیکن شمیلہ نے تجسس سے پوچھا، لیکن یہ کتاب مکمل کرنے کے لیے شاید آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ جیلر نے بہت سنجیدہ اور گھمبیر لہجے میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ شمیلہ بھی بات کو سمجھ گئی اور آہستہ سے کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ چند لمحے کال کوٹری میں مکمل خاموشی رہی، پھر جیلر اور شمیلہ کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دونوں نے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا، اور جیسے خاموشی ہی خاموشی میں کچھ سوال جواب ہو گئے کہ اب پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد شمیلہ نے خاموشی توڑتے پوچھا، تاریخ تو مقرر نہیں ہوئی، لیکن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ جیلر نے کہا، اسی لیے کوئی ایسی خواہش جو پوری طور پر پوری کی جا سکتی ہو آپ بتا دیں۔ کیا پھانسی سے پہلے میرے بچوں سے ملاقات نہیں ہوگی؟ شمیلہ نے دکھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ جیلر نے جواب دیا، جب ڈیٹ آ جائے گی تو پھر ملاقات کا وقت بھی مقرر ہو جائے گا۔ میں ملاقات کا وقت کا انتظار کروں گی۔ شمیلہ نے خواہش ظاہر کی۔ اور کوئی بات؟ جیلر نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں، شکریہ، شمیلہ نے کہا، اور جیلر مزید کچھ کہے بغیر کوٹری سے باہر نکل گیا اور جالیدار دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اف میرے خدایا، آسمان کتنا خوبصورت ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی، اور جس کو جیل کے باہر میں نے کبھی دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ کاش میں نے جیلر سے کہا ہوتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آسمان دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیلر کے کال کوٹری سے نکلنے کے بعد اس نے تنگ و تاریک کوٹری کی بند اور گھٹی ہوئی فضا میں مکڑی کے جالوں سے اٹی ہوئی چھت کی طرف دیکھا اور سوچا، اور پھر دیکھتی رہی، سوچتی رہی۔ سر ایسا لگتا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے۔ علی نے نہایت فکر مند لہجے میں ایڈوکیٹ نقش بندی سے کہا۔ اینی اور علی سر شامی وکیل صاحب کے آفس میں آ گئے تھے۔ کئی دنوں سے ماں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سزائے موت کے فیصلے کے بعد ملاقاتوں کا تواتر پہلے کی طرح نہیں رہا تھا۔ وکیل صاحب نے ملاقات کے لیے درخواست دے رکھی تھی جس کا جواب نہیں آیا تھا، لیکن انہیں ملاقات کی فکر نہیں تھی۔ فکر انہیں اپیل کے بارے میں تھی جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان کے مخالف وکیل کی موکلہ کالٹو، جو ایک ارب پتی افریقن عورت ہے اور شمس کے کاروبار میں پارٹنر بھی ہے، وہ پانی کی طرح پیسہ خرچ کر رہی ہے تاکہ اپیل کی منظوری کا راستہ روک سکے۔ اپیل کی منظوری کالٹو کے نزدیک خطرناک ثابت ہو سکتی تھی،
اسے ڈر تھا کہ شمائلہ اگر زندہ بچ گئی تو رہا بھی ہو سکتی ہے، اور رہائی کی صورت میں وہ شمس کی باقیات کا صفایا کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ نقش بندی کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ کالٹو اور اس کا وکیل اپیل کے راستے میں رکاوٹ بننے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، اور نقش بندی اپنے استطاعت کے مطابق پوری کوشش کر رہے تھے کہ علی کی طرف سے دائر کی جانے والی اپیل منظور ہو، لیکن انہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اپیل کی فائل بھی کسی طاقی نسیاں کی زینت بن گئی ہے، اور وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے، اور علی اور عینی کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ امید نہ توڑو بیٹے، اللہ نیک سبب کرے گا، کل میں خود اسلام آباد جا رہا ہوں، تم دعا کرو، وکیل نے کہا۔ سر ہم تو ماں کے لیے سراپا دعا ہیں۔ اب کہ عینی آپ دیدہ ہو کر بولی، تم نیک بچے ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ، حوصلہ رکھو بیٹے۔ نقش بندی نے دونوں کو حوصلہ دے کر بھیجا اور خود اسی شام اسلام آباد چلے گئے۔ وہ ایک عجیب کربناک اور دل دہلا دینے والی صبح تھی۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ مشرق کی طرف افق پر ہلکی ہلکی روشنیوں کی نامعلوم سی کرنیں آسمان پر دکھائی دے رہی تھی۔ جیل کے عقبی دروازے پر علی اور عینی تو بے جان اور مردہ سایوں کی طرح کسی خوفناک لمحے کے منتظر کھڑے تھے۔ قریبی درختوں پر بھی ابھی رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے، لیکن کووں اور گدوں کو صبح کاذب کی نوید مل چکی تھی۔ وہ ابھی اڑے نہیں تھے، لیکن پرواز کے لیے پڑوں کو پھڑ پھڑا کر تیار کر رہے تھے۔ ساتھ ہی وقفے وقفے سے کسی گدھ کی ہولناک آواز یا کسی کوے کی کائیں کائیں فضا میں ارتعاش پیدا کر کے اس بات کی خبر دیتی تھی کہ پرندے تھوڑی دیر میں اپنے گھونسلوں سے پرواز کرنے والے ہیں۔ علی کے سینے میں خوف سے دل دھڑک رہا تھا کہ کس لمحے جیل کا دروازہ کھلے گا اور سپاہی یا جیل کا کوئی اور کارکن یہ اندونا خبر سنائے گا کہ ان کی امی کی روح نہ صرف جیل کی چار دیواری بلکہ ان کے جسم سے بھی پرواز کر گئی ہے۔ اس نے عینی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں کی غمزدہ نظریں جیل کے عقبی دروازے پر تھی، اس دروازے پر جو مردہ خانے سے ملحق تھا اور قیدیوں کو پھانسی دینے کے بعد مردوں کو اسی دروازے سے باہر لایا جاتا تھا۔ علی کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہو رہی تھی، مان وہی دروازہ کھلا جسے موت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ شمائلہ بیگم کا وارث کون ہے؟ ایک سنتری دروازے سے باہر آیا۔ علی اور عینی کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، ہم بہن بھائی ہیں اور وہ ماں ہے ہماری، کہاں ہے؟ اب کہ عینی تڑپ کر بولی، ان کو پھانسی ہو چکی ہے، اندر آ کے لاش پہ سور کر لو، سنتری نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، اور علی کی ایک چیخ نکل گئی، نہیں! وہ گلا پھاڑ کے چلایا، نہیں نہیں نہیں! عینی تڑپی اور علی مسلسل چیختا رہا، اتنا چیخا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ مان اس کے کان میں دھیمی سی آواز آئی، جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو، بھائی بھائی بھائی! آواز اس کے کان میں پڑتی رہی، یہ تو عینی کی آواز ہے، علی نے سوچا، لیکن عینی تو اس کے ساتھ ہے، پکار کہاں سے آ رہی ہے؟ علی سوچنے لگا، یہ تو کوئی نیند میں پکار رہا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کی بہن عینی اپنے بھائی علی کی چیخیں سن کر بھاگتی ہوئی علی کے کمرے میں آ گئی تھی اور علی کو ہلا کر بھائی بھائی پکار رہی تھی۔ علی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بہن کو دیکھا، پھر ٹیبل کلاک پر نظر ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی، کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ علی کے پائنتی پر بیٹھ کر بھائی کے ہاتھ کو تھام کر بولی، ہاں عینی، بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ بھائی خواب تو خواب ہوتا ہے، اور کہتے ہیں خواب جتنا ڈراؤنا اور برا ہو تعبیر اتنی ہی اچھی ہوتی ہے، شاید ایسا ہی ہوتا ہے، علی نے کہا، اور پھر بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ میری بہن، سو جاؤ۔ لیکن دونوں بہن بھائی سوئے نہیں۔ ایک وحشت نے صبح تک دونوں کو جگائے رکھا۔